السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون فرام مارواڑی کالج۔ آج ہم لوگ چوتھا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم لوگ 3 چیپٹر پڑھیں وہ سب ریویژن تھا۔ اس کے بعد پھر کالجز بند ہو گئے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو پا رہا تھا اور ہم لوگ آگے پڑھائی نہیں کر پائے تھے۔ تو آج ہم لوگ مختصر افسانہ پڑھیں گے، جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ 11th میں بھی ہم لوگ مختصر افسانہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مختصر افسانہ کیا ہے۔ مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخصی زندگی کے یعنی کسی بھی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعہ کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کسی خاص واقعے یا صورتحال یا کسی خاص کردار کا نقش اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے۔ افسانے کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زمان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لحاظ سے افسانے کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی پلاٹ کا افسانہ، کردار کا افسانہ یا معاشرتی افسانہ۔ ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زمان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، ہے نا؟ تو افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین افسانہ نگار کے نقطہ نظر کو اہم قرار دیتے ہیں۔ افسانہ نگار کے اسلوب میں رمز، کنایے اور تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ ان کے فوراً بعد کئی افسانہ نگار ابھرے، مثال کے طور پر احمد اکبر آبادی، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی وغیرہ۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ ان کہانیوں نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بہت پہلے پریم چند 1880 عیسوی سے 1936 عیسوی تک اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔
پریم چند نے حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ مشرقی یو پی کے دیہی زندگی یعنی کہ گاؤں کی زندگی اور قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی۔ اس کے بعد سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، اس کے بعد کون کون ہے کم سے کم آپ سبھی کا نام یاد نہیں رکھ پائیں تو ایک دو نام ضرور یاد رکھیں گے آپ، جیسے کہ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور غلام عباس حیات اللہ انصاری۔ بلونت سنگھ کے ہاتھوں اردو افسانے نے بہت ترقی کی۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ 1960 عیسوی کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج مین را، نیر مسعود اور خالدہ حسین ہیں۔ حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، اشفاق احمد، رام لال، جوگندر پال قابل ذکر ہیں۔ نئی نسل کے کئی افسانہ نگاروں نے براہ راست طرز بیان کے بجائے علامتی طرز بیان کو ترجیح دی ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا، کیونکہ مختصر افسانہ ہم لوگ 11 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہاں پر سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہو۔ یہ ہمارا مختصر افسانہ کمپلیٹ ہوا۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات اور میں بتا دینا چاہوں گی کہ مارواڑی کالج ویمن سیکشن کی جو میڈم ہے اردو کی، فہیمہ میڈم، وہ بھی کلاس لے رہی ہیں آن لائن، اس سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ وہ نظم کے حصے سے وہ پڑھا رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے، ضرور دیکھیے، ضرور پڑھیں، اس سے بھی فائدہ آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آج کے لیے اتنا ہی